بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص جو کہ امیر لشکر تھے اور مصر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کو صرف 1 مہینہ گزر گیا تھا، جو سلطنت کے مقابلے میں کچھ زیادہ مدت نہ تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ان کو یہ لکھ کر بھیجا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے دن محاصرے کو ہو گئے اور اب تک کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے روانہ کیا تھا۔ ملک بہت بڑا تھا، اس کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ آج روس جو ہے یوکرین کو فتح کرنے کے لیے 18 مہینے سے کوشش کر رہا ہے اور بلا شبہ لاکھوں فوجی برباد ہو چکے ہیں، عوام کی بھی جانیں گئی ہیں، گھر بھی اجڑ گئے ہیں اور ملک پورے کا پورا دونوں جانب تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اب کم سے کم ڈیولپ ہونے کے لیے 50 برس چاہیے، لیکن لڑ رہے ہیں۔ اسلامی جنگوں میں جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اسلامی جنگوں میں باغات نہیں جلائے گئے، کھیتیاں نہیں اجاڑی گئیں، انسانوں کو بلا وجہ نہیں مارا گیا، صرف مد مقابل سے مقابلہ کیا گیا اور جان مال کے معمولی نقصان کے ساتھ اسلامی فتوحات تاریخ بن گئیں۔ کوئی تقابل کر کے دیکھے کہ اس دور کے حکومتیں جو جہانگیری کے شوق میں اپنی زمینوں کے دعوے کر کے اڑوس پڑوس سے جو جنگیں کر رہے ہیں، ان جنگوں میں کتنا انسانی نقصان ہوتا ہے، کتنا مالی نقصان ہوتا ہے اور کتنا سماجی نقصان ہوتا ہے، کوئی اندازہ نہیں، بے حد و حساب خسارہ ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا 1/100 حصہ بھی پورے 23 سالہ حیات طیبہ میں ہونے والی جنگوں اور خلافت راشدہ کے 30 سال کی جنگوں میں اس کا 100 حصہ بھی نہیں خرچ ہوا، نقصان نہیں ہوا کسی کا۔ یہ اسلامی نظام ہے، لیکن بہرحال 1 مہینے سے محاصرہ کیے ہوئے تھے عمر ابن العاص، اب فتح ہونے کے آثار نہیں تھے۔ حضرت عمر کو پوری اطلاع رہی تھی، انہوں نے بھیجا تھا لشکر، تو انہیں خبر ہے کہ بھائی 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک کوئی فتح کی اطلاع نہیں آئی ہے، کیا بات ہے؟ تو ان کے پاس ہی خط لکھوایا اور یہ پوچھا کہ 1 مہینہ ہوا، اب تک کامیابی کیوں نہیں ہوئی، وجوہات معلوم کرو اور جواب دو۔ اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لشکریوں میں تفویض اور تقوی کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ تفویض کے معنی ہے خود سپرد، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر، اس کو تفویض، بھروسہ کر لو اللہ پر اور اللہ کے حوالے ہو جاؤ، اس کو تفویض اور تسلیم کہتے ہیں۔ یعنی دوسری چیز تقوی، تقوی کے معنی ہیں وہ حضرات کفر، شرک اور نفاق سے تو متقی تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تقوی کا ابتدائی درجہ ہے کہ آدمی کفر، شرک اور نفاق سے بچ جائے، اور تقوی کے پھر اعلیٰ مراتب ہیں، اوسط اور پھر اعلیٰ۔ اوسط یہ ہے کہ کبائر سے آدمی بچ جائے، اور اعلیٰ یہ ہے کہ صغائر اور خلاف اولیٰ بھی اس سے سرزد نہ ہو، مشتبہات سے اپنی حفاظت رکھے، جہاں کھٹک ہو اس میں نہ پڑے اللہ کے خاطر، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ صحابہ میں پہلے 2 تقوی کے بارے میں ہم کیا شک شبہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں وہ، اور تابعین ہیں زیادہ سے زیادہ جن کو انہوں نے بھیجا،
پھر بھی فرما رہے ہیں تفویض اور تقوی میں کمی ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے اسی وجہ سے اتنا عرصہ لگ گیا فتح میں، اتنا تو وقت نہیں لگنا چاہیے تھا، اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ امیر کو لکھا کہ آپ اس کا عام اعلان کریں کہ سب اپنے معاصی سے توبہ کریں، جتنے بھی لشکری ہیں جو گناہ بھی ہے اس سے توبہ کریں، اور اپنی حالت پر نظر کر کے اس کی اصلاح کر لیں کہ کوئی کام خلاف سنت تو نہیں ہو رہا ہے ہمارے سے، یا کوئی کام معصیت کا تو نہیں ہو رہا ہے، اصلاح کر لو بھائی۔ ایک تو پہلے توبہ کر لو، معلوم نامعلوم جو بھی ہوں ان سے توبہ کر لو، اور دوسرے اب اپنی حالت صحیح کر لو، دین کے مطابق سنت کے مطابق ہو جائے حالت۔ اب دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس زمانے میں بے سر و سامان تھے، اور ابھی صرف 1 مہینہ ہی محاصرے کو گزرا تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا کہ فتح میں اتنی دیر کیوں ہوئی۔ اب بجائے بے سر و سامانی پر اس کو محمول کرنے کے، یعنی یہ سوچنے کے بجائے کہ ارے بھائی ایک طاقتور ملک اور ملک والے ملک میں ہیں، ہم باہر سے گئے ہیں، ہمارے لوگ باہر سے جا کر وہاں مسافر ہیں، سامان کی کمی ہے، اسلحہ کی کمی ہے، یہ سبب ہو سکتا ہے تاخیر کا۔ تو تدبیر کے درجے میں ظاہری اعتبار سے تو یہی سوچنا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر کا دھیان ادھر نہیں گیا۔ حضرت عمر نے اس کو قلت اسلحہ پر محمول نہیں کیا، صاحب اسباب نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہی ہے کہ ہم قلعے کے باہر کھڑے اور وہ لوگ اندر محفوظ ہیں، اس لیے ان کو سہارنا آسان ہے، کب تک باہر والے مقابلہ کریں گے وغیرہ۔ ان جنگی وجوہات پر نظر نہیں فرمائی، ایمان ہی پر نظر کی اور دین ہی پر نظر کی، اور یہ یقین حضرات کا بنا ہوا تھا۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا کہ فتح میں اتنی دیر کیوں ہوئی۔ اب بجائے بے سر و سامانی پر اس کو محمول کرنے کے، اس پر محمول کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ دین میں سست ہو گئے ہو۔ اصل وجہ انہوں نے یہ پکڑی کہ کچھ کمی ہو رہی ہے دین کی۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ کیونکہ وعدہ قرآن کا غلط تو نہیں ہو سکتا، لیکن وعدہ مومن کے لیے ہے۔ اب آپ غالب نہیں ہو رہے ہیں، فتح نہیں مل رہی ہے، تو ایمان میں کسر ہونا چاہیے، وعدے میں کوئی کسر نہیں ہے، وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے؟ کبھی وعدہ خلافی کسی مجبوری سے ہو بھی سکتی ہے، لیکن اللہ کو کیا مجبوری ہے کہ وعدہ خلافی کرے؟ تو اللہ تو نہیں کرتا نا۔ تو وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ تو ادھر یہ کسر ختم کرنے پر نظر فرماتے تھے صحابہ کرام خلفاء راشدین۔ اسی کی طرف آپ نے توجہ دلائی، چنانچہ سب نے مل کر توبہ کی اور اپنے حال کی اصلاح کی، جہاں بھی کچھ کمی ان کو سمجھ میں آئی۔ ہم لوگوں کی طرح تھوڑا ہی کہ ہم کو حال کی اصلاح کرنے کو سر سے لے کے پیر تک بدحال ہے، کیا اصلاح کرے؟ وہ حضرات تو بالکل خوشحال ہی تھے، کہاں کچھ کمی ہو رہی ہے، کمیوں کو دیکھ لیا، یہاں وہاں تھوڑی بہت آگے پیچھے تھی تو توبہ کر لی، اصلاح کر لی۔ اس کے بعد پھر جو حملہ کیا تو ایک ہی دن میں شہر فتح ہو گیا۔ نہیں، اب اس سے اندازہ ہم کریں کہ تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ آدمی کس قدر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مددوں سے محروم ہو جاتا ہے بے تقویٰ آدمی۔ آج ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر، وہ حالات کے لیے بھی اب کوئی چیز کارگر نہیں سوائے مسلمانوں کے رجوع اللہ کی۔
کوئی چیز کارگر نہیں ہے۔ مسلمان ذرا توبہ کریں، حالات بدلیں، اپنا اللہ کی طرف رجوع کریں، احتیاج اور افتقار کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اب دیکھو کہاں ایک مہینہ اور کہاں ایک دن، ایک ہی دن میں جب اپنے حالت پر نظر کر لیجیے۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے تھے اگر ہمارا گھوڑا بدکتا تو ہم اس کی شوخی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہماری نظر اس پہ جاتی تھی کہ شاید ہم نے کوئی نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ چونکہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی، تو ہمارا گھوڑا اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، بس فوراً دھیان اپنی نافرمانی کی طرف جاتا تھا۔ ورنہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، کائنات اس کی فرما بردار ہے۔ یہ طریقہ کئی شخصوں کے بیان کرنے کا مجھے بالکل پسند نہیں، یعنی یہ تو ملفوظ ہو گیا حضرت کا۔ اس میں حضرت نے یہ بتایا کہ معصیت جو ہے وہ بہت منحوس چیز ہے، معصیت کی نحوست ہر کامیابی کے بیچ میں آ جاتی ہے اور کامیابیوں سے آدمی کو محروم کرتی ہے۔ اس لیے معصیت سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ جس قدر ہم اس سے محفوظ رہیں گے اعبد الناس ہو جائیں گے۔ اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار، جس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس، بھائی حرام چیزیں چھوڑو، یہ یوں کہہ لو کہ گناہ کبیرہ چھوڑ دو اور سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے بڑا عبادت گزار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے گناہ سے بہت ڈرتا ہے، بہت بچتا ہے، مگر عبادتیں بس فرض و واجب پر اکتفا کرتا ہے، اس سے زیادہ عبادت کچھ کرتا نہیں ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہے، لیکن گناہ سے اہتمام سے بچتا ہے۔ اور ایک شخص ہے عبادات تو بہت اہتمام سے کرتا ہے، لیکن گناہوں کے معاملے میں متساہل واقع ہوا ہے، کمزور ہے، گڑبڑ کرتا رہتا ہے، جب تب گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور عبادتیں خوب کرتا ہے۔ آپ دونوں میں سے کس کو ترجیح دیں گے اللہ کے مقبول ہونے کے اعتبار سے، یہ والا بندہ یا یہ والا بندہ؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں گناہوں سے بچنے والے کے برابر کسی کی عبادت کو نہیں سمجھتا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ نبی ہی نے اعبد الناس کہا ہے، اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو نوافل کا اور عبادات کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا تقابل ہی ہو جائے تو اس وقت ترجیح کس چیز کو دی جائے؟ ترجیح گناہ سے بچنے کو دی جائے، اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں، ایک موقع پر فرمایا کہ نیکی میں پھر بھی نفس کو کچھ حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ مزاحم نہیں ہوتا، زیادہ روکتا نہیں ہے نیکی کرنے سے، پر گناہ چھوڑنے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے دکھ اور تکلیف کی، اس لیے اس کی راستے میں بہت رکاوٹ بنتا ہے، گناہ چھوڑنے نہیں دیتا، گناہ چھوڑنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ نیکی کرنے میں اگرچہ کہ وہ نہیں چاہتا کہ نیکی کرے، بندہ نیک بنے، وہ بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو نفس کا ٹوٹل نقصان نہیں ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی نفس کو کچھ مزہ آ جاتا ہے، اس کو کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مشکل کیوں ہے گناہ چھوڑنا، مشکل کیوں ہے نیکی کرنے کے مقابلے میں؟ اس کی وجہ بتائی کہ نیکی میں نفس کو پھر بھی کچھ حصہ ملتا ہے، اس لیے وہ زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا، گناہ میں اس کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے وہ زیادہ رکاوٹ بنتا ہے نفس۔
اس وجہ سے ہمت کر کے اس کو مقدم رکھنا چاہیے کہ اس کی نگرانی زیادہ ہو. فرائض واجبات میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے بھائی، وہ تو ہے ہی، اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد کی عبادتوں کی بات ہے. فرائض واجبات سنن مؤکدہ یہ تو کمپلسری کورس ہے مسلمانوں کا، کرنا ہی کرنا ہے، اس میں ڈنڈی مارنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں نوافل وغیرہ سے تقابل ہو رہا ہے، خیر خیرات، نفل روزے، نفل عبادتیں، نفل حج اور نفل عمرہ اور نفل خیرات اور دین کے دوسرے کام جو فرض کے درجے کے نہیں ہیں مگر کرتا ہے اچھے اچھے کام، لوگوں کو نفع رسانی وغیرہ وغیرہ، اس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے گناہ چھوڑنے کا. باقی فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ سے کوئی تقابل نہیں ہے، وہ تو ضروری اور لازمی چیز ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے آدمی کو. ایک دوسری بات حضرت اس ملفوظ میں فرما رہے ہیں جلسوں سے متعلق، کہ جلسے جو ہوتے ہیں نا اس میں کئی مقررین ہوتے ہیں. اس زمانے میں ہونے لگے تھے ہوں گے حضرت کے دور میں، لیکن آج کل تو بس تماشا ہی رہتا ہے. ہمارے علاقوں سے زیادہ بہار، یو پی، بنگال کے علاقوں میں جہاں مدارس بہت ہیں، مسلمان بھی بہت ہیں اور بہت کافی صدیوں سے وہاں پر دین کے چرچے ہیں، تو وہاں کے جلسے کیسے ہیں؟ وہاں کے جلسوں میں 15، 18، 20، 21، 25 مقررین ہوتے ہیں. سمجھے نہیں؟ رات تمام چلتے ہی رہتا ہے جلسہ، اور سننے والے سنتے ہیں، سونے والے سوتے ہیں، مگر جلسہ برابر چلتے رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اور 10، 15 آج کل شعراء بھی اس میں شامل کر لیے گئے. تو یہ شاعر پڑھے گا، وہ شاعر پڑھے گا، وہ مشاعرے، یہ وہ سب، یعنی دعوت کا یہ اہم شعبہ وہ ایک رواج اور رسم بن کے رہ گیا. اس لیے کوئی خاص نفع اس کا لوگوں کو نہیں. ایک تہوار کے طور پر ہو رہے ہیں جلسے، جیسے کوئی تہوار، خوشی کا دن ہے، ایک جلسہ، ایک جشن منا لو، اپنے نفس کو خوش کر لو، اپنے آپ کو خوش کر لو. نفع کے اعتبار سے الا ماشاء اللہ شاید واحد کسی کو نفع ہوتا ہو. اس لیے حضرت فرماتے ہیں یہ کئی مقررین کے جلسے سے مجھے اتفاق نہیں. یہ طریقہ کہ کئی شخصوں کے بیان کریں مجھے بالکل پسند نہیں، بلکہ میں تو کئی شخصوں کے بیان کرنے کو اس لیے بھی خلاف مصلحت سمجھتا ہوں کہ پھر لوگوں کو مختلف واعظوں میں موازنہ کرنے کا موقع ملتا ہے. یعنی اب سامعین جو ہے بات سننا اور استفادہ کرنا ایک طرف، انہوں کیسی تقریر کرے، انہوں کیسی تقریر کرے، ان کی تقریر کیسی تھی، ان کی بہت تھی، ان کی بہت زبردست تھی بھائی. اور خالی تقریر کے نمبرات دینے میں ان کا وقت نکل جاتا ہے کہ اس کو کتنے نمبر ملنا چاہیے، اس واعظ کو کتنے ملنا چاہیے. یعنی ارے ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ان کو تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے. اب یہی کرتے بیٹھیں گے، نفع کیا ہوا صاحب؟ ان کو نفع کچھ بھی نہیں ہوا، مثبت کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس فیصلے کرنے میں رہ گئے، ممتحن بن گئے سامع بننے کے بجائے. یہ نہیں ایسا ہوا. جیسے گھوڑ دوڑ میں دوڑیں تو گھوڑے اور شرط لگاویں دیکھنے والے اور تماشائی، یعنی ساری محنت تو گھوڑے کی ہے بیچارے، دوڑ کے تھک گئے. فیصلہ کیا دیکھنے والوں نے کہ نہیں صاحب اس کا نکل گیا، وہ ٹھیک ہے، اس کا صحیح ہے، اس کا صحیح ہے. دیکھنے والے تماشائیوں نے فیصلہ کیا، محنت گھوڑوں نے کی. ایسے ہی مقررین تو بیچارے زور لگا کر زیادہ سے زیادہ بات سمجھانے کی کوشش کر کے فارغ ہو گئے، لیکن پبلک کو کیا ملا؟ پبلک نمبر دینے میں لگ گئی، ان کو کتنے نمبر ملنے چاہیے، ان کو کتنے نمبر ملنے چاہیے. یہی معاملہ مولوی صاحبان کے ساتھ ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے اور رائے زنی کی جاتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب کا بات اچھا رہا، فلاں کا اچھا نہیں رہا، حالانکہ دونوں نے دین کی بات بتائی. اب آپ کو انداز دیکھنا ہے، یہ کہ وہ جو دین بتایا گیا ہے اس کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. میں نے بھی کئی جگہوں پر لوگوں کو یہ بات بتائی، اپنے تعلق والوں کو، کہ دیکھو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. کبھی کبھار کوئی قومی مسئلہ ہو
کوئی ملی مسئلہ ہو، اس مسئلے میں لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی کرنی مقصود ہو، تو معروف مشہور چند علماء کو اکٹھا کرو تو ان کے ناموں سے اچھی خاصی لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہاں مقصود گیدرنگ ہی ہے، بڑے مجمع کو اکٹھا کرنا ہی مقصود ہے، کوئی ہدایت تعلیم و تربیت مقصد نہیں ہے۔ بڑا مجمع اکٹھا کیا جائے اور اس مجمع کے سامنے درپیش مسئلے کو علماء بیان کریں، بس۔ تو یہ کبھی وقتی ضرورت سے درست ہو سکتا ہے، کبھی کبھار، بلکہ قصبوں میں دیہاتوں میں کبھی کبھار تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس قسم کے کوئی جلسے ہونے چاہیے۔ اس کے دینی نفع کی تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن عددی قوت کا مظاہرہ اس سے ہوتا ہے۔ وہ علاقے میں ارے مسلمان اتنے سارے کہاں سے آئے، تو یہیں سے اطراف سے جمع ہوئے اتنے سارے مسلمان، پتہ تو چلے کہ مسلمان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ عید میں جمع کراتا ہے لوگوں۔ وہ صرف عددی قوت کا مظاہرہ ہے، ورنہ نماز تو کہیں بھی ہو جاتی ہے مسلمان کی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نماز کہاں نہیں ہو سکتی تھی؟ مسجد میں بھی ہو سکتی تھی، اور جامع مسجد میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن مسجد بھی چھوڑی حضور نے، جامع مسجد بھی چھوڑی، اور کھلے میدان میں جا کے عیدگاہ میں نماز پڑھائی۔ کیوں؟ تاکہ عددی قوت بھی ایک مقصود ہے، پتہ چلتا رہے لوگوں کو، اس واسطے کہ لوگ اگر ہمیں نہ اپنا صورت سے پہچانتے ہیں، نہ شکل سے پہچانتے ہیں، نہ کاموں سے پہچانتے ہیں، نہ باتوں سے پہچانتے ہیں۔ دیکھو تو سب قصبوں میں دیہاتوں میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہندو ہے کہ مسلم ہے، پوچھنے سے ہی پتہ چلے بس۔ لیکن جب ان کو جلسے میں بلائیں گے تو ٹوپی بھی پہن کے آئیں گے، اور رومال خریدیں گے، وہ بھی لپٹ لیں گے، اور باقاعدہ مسلمان کی شباہت میں آئیں گے۔ پھر لگے گا کہ صاحب 1000 2000 5000 لوگ کہاں سے آ گئے، مسلمان اتنے ہیں کیا ہمارے علاقے میں؟ تو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ اتنے ہیں، اب کیسے پتہ چلے؟ ایسا یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز میں بھی لوگ آتے ہیں مسجد، مردوں کو گھر میں پڑھنے سے منع کر دیا کہ مرد سب اور مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو آتے تو ہیں ایک ایک دو دو کر کے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ مسجد گئے، لیکن جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو لوگ بھیڑ کر کے نکلتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں مسجد محلے میں مسلمان، اسے تب پتہ چلتا ہے۔ بڑی مصلحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں جماعت کی نماز، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی اور عیدگاہ میں عید پڑھنے کی بڑی مصلحتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بڑی مصلحت ہے، مسلمانوں نے اس کو نظر انداز کیا، اس لیے مسلمان کمزور سمجھے جاتے ہیں، اقلیت سمجھے جاتے ہیں۔ جب بار بار ہم کو اقلیت کہا جاتا ہے تو ہم نے بھی طے کر لیا اور مان لیا ہے کہ ہم اقلیت ہیں۔ حالانکہ اگر ہندوستان میں ہندوستانی قوموں کو قومی اعتبار سے گنا جائے تو ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت مسلمان ہیں، وہ بٹ جائیں گے اپنی اپنی قوموں میں۔ لیکن گاندھی نے یہ چالاکی کی تھی کہ سب قوموں کو ملا کر ہندو کا خطاب دے دیا تھا ان کو، تو وہ اکثریت بن گئے اس دھوکے میں۔ ہم بھی سمجھے کہ وہ اکثریت ہے، وہ اکثریت بن گئے دھوکہ کھا کے، دھوکے میں آ کر، لیکن وہ نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے وہ۔ تو کبھی کبھار ایسے میں باقی ہے کہ بھائی جب جلسہ ہو 2-3 علماء کو بلایا جائے۔ کیوں 2-3 علماء کا وقت خراب، 2-3 علماء کے لیے کرایہ وغیرہ، نذرانہ، سفر خرچ سب، کیوں ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ اس مہینے میں ایک عالم کو بلا کر ایک اصلاحی مجلس رکھائی جائے، اگلے مہینے میں ایک دوسرے عالم کو بلا کے رکھو، تیسرے مہینے میں تیسرے کو، ایک ہی جلسے میں 3 4 5 کو بلاؤ گے۔ قیمتی لوگ ہیں، ان کے اوقات قیمتی ہیں، ان کی مصروفیات بہت ہے، سب کو ضد اور آ کے بولتے یہ ہیں کہ جو ہے مرکزی خطاب آپ کا ہی ہے، اصل تو آپ کا ہی ہے، اصل تو آپ کا ہی ہے، سب کو یہی بولتے ہیں، اصل آپ کی وجہ سے تھی بول کے حضرت شاہ صاحب کا بھی لیتے ہیں، وہ فلاں مولانا کا بھی لیتے ہیں، فلاں مولانا کا بھی لیتے ہیں، سب سے لیتے ہیں ٹائم، اور سب کا وقت خراب ہوتا ہے، کوئی خاص نفع لوگوں کو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو سچے مشائخ ہیں اگر ان کے معتقدین کم ہو جائیں
تو وہ تو اور خوش ہوں کہ اچھا ہے ذمہ داری کم ہوئی. کبھی مشائخ کو اپنے مریدین کی تعداد بڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. میں ایک مرتبہ تمل ناڈو کے ایک علاقے میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، بڑے نیک آدمی، حافظ قرآن ماشاءاللہ، جید حافظ قرآن، سینکڑوں ہزاروں شاگرد ان کے تھے. تب حیات تھے، اب انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو ہم ملنے کے لیے گئے ان سے ملاقات کے لیے. تو حضرت نے چائے وائے منگائی، بٹھائی، تو کچھ باتیں سنا رہے تھے. بزرگوں کے اہل اللہ کے ملفوظات سنانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ خود ملے ہوئے بھی تھے بہت بزرگوں سے، سب اللہ والوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وقت لگائے ہوئے تھے. تو یادداشت بھی تھی، سناتے تھے، پھر اس پہ سے کوئی ملفوظ، پھر اس پہ سے کوئی ملفوظ، یہی سناتے رہتے تھے جتنی دیر بیٹھو. تو ایک دن کہنے لگے کہ ایک صاحب کا نام لے کر ان کا ذکر آ گیا تھا، تو کہنے لگے کہ ان کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اجازت دی، خلافت دی ان کو. تو اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ پہلے سے بھی وہ خاندانی طور پہ پیر تھے، لیکن بہرحال حضرت کے پاس جانا آنا رہا، حضرت کو ان کے احوال پر اطمینان ہوا اور حضرت نے ان کو اجازت خلافت دے دی. تو یہ حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ایک دن میرے پاس آئے، پھرتے رہتے تھے وہ علاقوں میں، تو ایک دن وہاں بھی پہنچ گئے، ان کی مسجد میں پہنچ گئے. تو حافظ صاحب سے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میں سنا ہے کہ آپ کو حضرت مدنی نے اجازت دی. تو کہنے لگے کہ ہاں جی اجازت دی ہے، ان سے بھی ہے، فلاں سے بھی ہے، فلاں سے بھی ہے. یہ اجازت نامے لے کے میں کیا کروں؟ کوئی آتا ہی نہیں مرید ہونے کے لیے. بھائی لوگوں کو مرید ہونا چاہیے، کوئی مرید ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ اجازت نامے لے جا کے کیا کروں؟ خبر میں دکھاؤں کیا؟ لوگ مرید نہیں ہوتے، کیسے ہوتے؟ تو ان کے جذبات دیکھ کے حافظ صاحب نے کہا کہ ارے آپ اتنا کیوں پریشان، ہمارے مکتب کے بچے یہ سب بچوں کو بیعت کرا دیتا ہوں جی. تو وہاں مکتب چل رہا تھا، بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، سب بچوں کو آواز دی کھٹکھٹا، سب رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، حوض پہ جاؤ، وضو بنا لے کے آؤ، حضرت بہت بڑے بزرگ تشریف لائے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر. تو سب بچے وضو کر کے آئے، آنکھا دینکھا، چھوٹے چھوٹے بچے سب. انہوں نے سب کو باقاعدہ بیعت کرائی. بیعت کرانے کے بعد بیگ میں سے رجسٹر نکال کر ایک ایک بچے کا نام، اس کے والد کا نام، اس کا مقام، سب انہوں نے نوٹ کر لیا. تو گویا مریدین کا رجسٹر بھی بنا ہوا تھا کہ کتنے مریدین ہیں، کون کون ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، اس کا بھی بنایا ہوا تھا. اور ہوس ایسی کے ساتھ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھیل تماشا آئے گا، بیعت سلوک، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بیعت کیا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پہنچی اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بیعت کر لیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ تو ناسمجھ ہے، بچہ ہے، یہ کیا بیعت کی حقیقت سمجھے گا، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. البتہ آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دی. ان کو بچہ تھا، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی. شراح حدیث فرماتے ہیں کہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دینا یہیں سے ثابت ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت تو نہیں کیا، لیکن سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب کیا ہوتا ہے، کہیں جاؤ بڑے بڑے لوگ ٹوپی بھی اتار کے سر جھکا دیتے ہیں، ذرا سر پہ ہاتھ رکھیے. 30 سال 40 سال 50 سال کے لوگ ٹوپی نکال دیتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، حضرت ذرا ہاتھ رکھ دیجئے، بلکہ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں زبردستی. ان کو سوچنا چاہیے کہ سر پہ ہاتھ رکھنے کے دعا دینا یہ بچوں کا حق ہے. آپ بیعت ہوئیے، تربیت کیجئے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، اس میں لگیے. انہوں نے اپنے لیے بھی وہی سر پہ ہاتھ رکھا لینا طے کر لیا. تو ڈنڈی مارتا ہے نفس، نئے نئے مسئلے سکھاتا رہتا ہے لوگوں. ایک اور بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو اور اس نے مراحم خسروانہ کے تحت میں اپیل کی ہو اور سزا معاف ہو جانے کی صرف ایک موہوم سی امید ہو، تو کیا وہ اس شخص کی فکر میں پڑے گا جس پر کوئی ایسا جرم قائم ہو گیا ہو جس میں صرف 5 روپے جرمانہ کا شبہ ہو؟ یعنی ایک آدمی کے اوپر کوئی کیس مقدمہ ہوا، چالان کیا گیا 5 روپے کا، آج سمجھو 50 روپے کا، 500 روپے کا، اس کے اوپر
जुर्माना है, और एक शख्स को सजाए मौत हुई और उसने बादशाह के सामने, काजी के सामने अपील की हुई है कि अपने करम से, ख़ास करम से माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अदालत की सज़ाओं को बादशाह माफ़ करने का हक़ रखता है। तो बादशाह से अपील किया हुआ है और अभी जवाब भी नहीं आया कुछ भी, बस थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो माफ़ कर दे। ऐसा शख्स एक साहब से कहने लगा कि क्यों ऐसी गलतियाँ करते हो, बहुत नालायक आदमी हो तुम, तुम्हारे को अक्ल नहीं थी क्या, तुमने क्यों ऐसी गलती की, 50 रुपये जुर्माना हो गया तुमको। तो हजरत फरमा रहे हैं गौर करो कि जिस पर मौत की सज़ा हुई है वो 50 रुपये की सज़ा वाले पर नाराज़ होगा, हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, उस पर कोई फ़िक्रा कसेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यही हाल हमारा है कि हम बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हैं और लोगों की हर छोटी बड़ी चीज़ पकड़ते रहते हैं, लोगों ने ऐसा किया या ना ऐसा किया। यानी अगर कोई टोपी टेढ़ी पहना तो उस पर भी नकीर है, और ख़ुद को नमाज भी नहीं पढ़नी आती ढंग से तो उस पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस आदमी को अपना मसला लगा हुआ है, अपनी फ़िक्र लगी हुई है, वो दूसरों की फ़िक्र में नहीं पड़ता। हज़रत ने एक दूसरे मौके पर यही बात यूँ फरमाई कि जुज़ामी क्या हंसे ज़ुकामी पर। एक मर्ज़ होता है जुज़ाम, खून फासिद होकर जिस्म कट कट के गिरता रहता है, नाक भी कटती है और कान भी कटते रहते हैं, उंगलियां भी कट के गिरती रहती हैं, हर जगह से जिस्म थोड़ा थोड़ा कट कट के किनारे से गिरता रहता है। इस मर्ज को जुज़ाम कहते हैं। हर कोई नफरत करता है, बस्ती से निकाल दिए जाते हैं ऐसे लोग, कहीं भी जाके रेलवे लाइन पर यहाँ वहाँ भीख मांगते पड़े रहते हैं, इस वास्ते कि उनको कोई बस्ती में कबूल नहीं करता। मुताफ़िन मर्ज है, तो इसका नाम जुज़ाम है। और एक है सर्दी वर्दी हो जाती है, उसका नाम ज़ुकाम है। तो एक साहब को ज़ुकाम हो जाए और एक दूसरे साहब जुज़ाम में मुब्तला हैं, वो खड़े होकर हंस रहे हैं, कैसा छींक रहा, देखो कैसा पानी निकल रहा है इसके मुंह में से। तो भाई तेरा क्या हक बनता है कि उसके ऊपर हंसे, उसका तो खाली पानी ही निकल रहा है, वो सिर्फ छींक ही रहा है, और तुम्हारा तो खून फासिद हो गया, तुम्हारा गोश्त कट कट के गिर रहा है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो रहा है, तुम किस पे हंस रहे हो। तो ये मिसाल देकर हज़रत ने तवज्जो दिलाई, बड़े बड़े गुनाहों में इब्तिला है और हर शख्स के छोटे मोटे हर गुनाह पर उसकी अरे फलां ऐसे करे, लोग ऐसा करे, लोग ऐसा करे। मन काला कद अहलकन नास, मन काला हलकन नास फ़क़द अहलक, जो ये कहता है कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा बर्बाद है। जो सिर्फ लोगों को ही बोलता है, अपना नहीं बोलता कुछ, ये सबसे बड़ा बर्बाद। हर शख्स अपने जुर्म को देख ले कि उसका हक़ ताला के साथ क्या मामला है और कितने हुकूक अदा हो रहे हैं। नमाज तक तो ठीक है नहीं, फिर क्या मुंह लेकर किसी को बुरा कहे और बुरा समझे। बल्कि अगर गलती से किसी बुरे को भला समझ लिया तो ये इतना बुरा नहीं है जितना ये कि किसी भले को बुरा समझ बैठे। ये बहुत ही ख़तरनाक और नाजुक मामला है। बाद लोग कहते रहते हैं आजकल भी कि रोना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आ रहा है। या बाज़ लोग कहते हैं दुआ मांगता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ सब, लेकिन मुझे रोना नहीं आता। तो इस पर बड़ा मलूल खातिर रहते हैं, बहुत अफसरदा के। रोना ना आना हमारा कोई ऐब है, और रोना ना आना शायद संग दिली की अलामत हो गई, या ये कि अल्लाह ताला ने हमें महरूम कर रखा हो। ऐसे ख़यालात सालिकीन को आते रहते हैं और वो उससे परेशान भी रहते हैं। लेकिन हज़रत फरमा रहे हैं कि जो जिस रोने को मकसूद बनाया गया है वो दिल का रोना है। अगर दिल रो रहा है तो आँख ना रोए तो भी कोई हरज की बात नहीं। दिल का रोना क्या है? गुनाह पर नदामत का होना, शर्मिंदगी महसूस करना कल्ब का, ये दिल का रोना है। तो एक साहब ने दिल्ली से हजरत को ख़त लिखा कि मुझे बड़ा रंज है कि मेरी कैफियत ये हो गई कि दिल सख्त हो गया, अब आंखें मेरी आंसू नहीं बहाती, रोना नहीं आता मुझे। तो हजरत ने फरमाया जो रोना मतलूब है वो दिल का रोना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये नसीब है, लिहाजा ज़्यादा फ़िक्र में मत पड़ो। आँख रोती है तो ठीक है, नहीं रोती है तो कोई हरज नहीं, दिल का रोना अल्लाह देखते हैं। दिल अगर गुनाहों पर नादिम है, शर्मिंदा है, दिल को फ़िक्र है, एहसास है, तो ये दिल का रोना है। हज़रत फरमाते मेरे इस जवाब से उनको बिल्कुल तसल्ली हो गई, क्योंकि बहुत लोग इसी में परेशान हैं।
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اور اس کا متبادل دے دیا، وہ یہ کہ رونا آئے تو رو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی جیسی شباہت بنا لو۔ کوئی آدمی تڑپ کے رو رہا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، آنکھ میں کسی کا تو رونا اور توبہ کرنا نظر آ رہا ہو، کسی کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہوگا، بس ایسی شکل بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شباہت پر بھی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دل تو نادم و شرمندہ ہو یہ بہت کافی ہے توبہ کے واسطے، آنکھ کا رونا کوئی ضروری نہیں، لیکن پھر بھی رونے والوں کی سی شکل بنا کے تڑپ کے اللہ سے مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ کو بندے پر رحم آ جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مانگنے والے بہت مشاق ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے احوال اور حالات سناتے ہیں کہ عام آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس قدر پریشان آدمی ہوتا نہیں، مگر مشاق ہوتا ہے، بہروپیہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کو تجربہ ہوتا ہے، زندگی کے تجربات ہیں، وہ اس کی باتیں سن سن کر سمجھتے رہتے ہیں کہ سب مکار ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور ہیر پھیر کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے حقیقت، سوالی ہے، بیکاری ہے، بس بات بنا کے کر رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی اتنی محنت دیکھ کر اسے کچھ نہ کچھ دے دینے کا من کرتا ہے کہ کچھ تو دے دو اس کو۔ ایسے اللہ تعالیٰ تو دنیا کے کریموں سے بہت بڑے کریم ہیں، اس کا اہتمام کرو۔ گناہوں سے بچنا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، گناہوں سے بچو۔ اور جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ بھائی تحقیق کر لے ہر شخص کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یوں بادی نظر میں ہر شخص اپنے کو بہت نیکوکار سمجھتا ہے، جیسے ہر آدمی آئینے کے سامنے جا کر یہ سمجھتا ہے کہ میرا اتنا حسین تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، اور کتنا حسین ہو اس کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے، ذرا ناک ٹیڑھی دکھ رہی اس کی، ذرا یہ ایسا دکھ رہا، اس میں عیب نظر آتا۔ اپنے کو جب دیکھے گا آئینے میں تو سب سے بہترین اللہ کا بنایا ہوا بندہ خود ہی محسوس ایسا ہوتا ہے۔ تو جب آدمی بادی نظر میں اپنے آپ کو خود ہی دیکھتا رہتا ہے تو یہ سمجھتا میرے اندر کیا برائی ہے، میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس میں کیا ہے میرے اندر، اور دوسروں کے عیوب نظر آتے رہتے ہیں۔ جب خود کا جائزہ ناقد کی حیثیت سے لے گا کہ خود ہی ناقد بن جائے اور تنقید کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تب جا کر کے صحیح معنوں میں اپنے کو پہچان سکتا ہے، اور پہچان کر اس سے نفع فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔